جسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کا بھی ذکر کیا جس فتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اس فتنے کا بھی ذکر کیا اور فرمایا میرے محبوب نے کہ قریب ہے کہ ایک فتنہ، یعنی فتنے کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ فتنہ دور نہیں، یعنی وہ فتنہ قریب ہے، میری ظاہری مثال کے بعد وہ فتنہ قریب ہوگا، زیادہ دور نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ وہ بڑا سخت ہوگا۔ اب اس فتنے کا بھی ذکر حضور فرما رہے تھے تو حضرت کعب کہتے ہیں سامنے سے ایک شخص گزرے جنہوں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا، تو چہرہ چادر سے تو چھپایا تھا لیکن نبی کی نظر سے کون سا چہرہ چھپ سکتا ہے؟ وہ تو قیامت تک آنے والے ہر موتی کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں سامنے سے وہ شخص گزرے، چہرہ ان کا چھپا ہوا تھا، تو میرے محبوب اس فتنے کا ذکر کر کے ساتھ یہ فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، اے کعب وہ سامنے جو بندہ گزر رہا ہے چہرہ چھپا کے، جس فتنے کا ذکر میں کر رہا ہوں، فرمایا اس فتنے کے دوران یہ بندہ حق پہ ہوگا، یہ بندہ حق پہ ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں پیچھے گیا جا کے دیکھوں کہ یہ کون ہے، تو کہتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میں جب وہ خارجیوں کا، رافضیوں کا، بلوائیوں کا فتنہ اٹھے گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نجائز قسم کے اعتراض کریں گے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں رکھا، اس طرح کے جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائے جائیں گے۔ فرمایا اس وقت تم اس تجسس میں نہ رہنا کہ کیا یہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، میرے نبی نے اس وقت خبر دے دی، فرمایا جب یہ فتنے سر اٹھائیں گے میرا عثمان اس وقت بھی حق پہ ہوگا۔ وَھَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ، فرمایا یہ جو شخص ہیں یہ اس وقت بھی حق پہ ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بلوائیوں کی عظیم سازش، اس کے بعد 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے اس وقت آپ کو شہید کیا گیا، حالانکہ باہر دروازے پہ کئی صحابہ، یہاں تک کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مولا علی نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے حفاظت کے لیے یہاں کھڑے رہنا ہے، لیکن وہ بلوائیوں نے سامنے دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے انہوں نے چھت میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہ وہ عظیم سازش تھی جو عبداللہ بن سبا اور دیگر منافقین کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جس کی پیدائش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ سازش عبداللہ بن سبا کی صرف حضرت عثمان غنی کے خلاف نہیں تھی، بلکہ پس پردہ ان کو شہید کرنے کے بعد یہ سازش پورے اسلام کے لیے تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں آج تک وہ اختلاف و تفرقہ وہ ختم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی خبر دی تھی۔ آپ نے جس وقت اپنی شہادت سے پہلے وہ بلوائیوں سے جب خطاب کیا تھا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ اسلام میں سوائے 3 چیزوں کے کسی کو اسلام لانے کے بعد اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ایک یہ کہ وہ اسلام لانے کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو جائے، پھر اسلام کہتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ میں تو یہ کام بھی نہیں کیا، میں آج بھی اسلام پہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ کوئی اسلام لانے کے بعد کسی کا ناحق قتل کرے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ بدلے میں اسے قتل کر دو، میں نے تو یہ کام بھی نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد کوئی مسلمان ہو، مسلمان پھر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہونے کے بعد پھر وہ زنا کرے تو پھر اسلام کہتا ہے اسے رجم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کہتے میں نے تو یہ کام بھی نہیں کیا، تو پھر اس بنا پہ تم
میرے خون کے در پہ ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ پھر یہ بھی فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اگر مجھے تم نے شہید کر دیا تو پھر جان لو قیامت تک تم اکٹھے ہو کے نہ نماز پڑھ سکو گے، نہ اکٹھے ہو کے تم جہاد کر سکو گے، اکٹھے نہیں رہو گے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو پھر مسلمانوں میں اتنے تفرقے بنیں گے، ہر فرقے کی مسجد رد ہوگی، نہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ سکو گے، نہ اکٹھے ہو کے تم جہاد کر سکو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ تلوار جو اس وقت نکلی اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آج تک وہ تلوار پھر نیام میں نہیں آئی۔ آج تک مسلمانوں میں وہ اتحاد، وہ اتفاق پیدا نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس امن کی ضمانت تھی جسے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد پھر وہ اتحاد اور امن کی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے تلوار نیام میں تھی، تلوار باہر نہیں نکلی۔ ہاں اللہ کے دشمنوں کے خلاف تو نکلی ہے، اپنوں کے لیے نہیں نکلی۔ فرمایا اس شہادت کے بعد تلوار نیام سے نکلے گی، قیامت تک پھر یہ نیام میں داخل نہیں ہوگی، اپنوں کے لیے نکلتی رہے گی۔ اپنوں سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کے خلاف نکلے گی، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، آپس میں اتفاق ختم ہو جائے گا۔